काशिफ खान कदम बढ़ाता हुआ सीधा शमशीर लाला के जिरगे की जानिब चला रहा था। आज का फैसला किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले मैदान में होना था, जहां चारों तरफ पहाड़ों की ओट से झांकते सरसब्ज खेत फैले हुए थे। मैदान के वस्त में पीपल का वो कदीम दरख्त आज भी अपने पूरी शान से खड़ा था, जिसके घने साए तले लकड़ी के तख्त और चारपाई पर सफ़ेद चादरें बिछी थी। तपती दोपहरों में इलाके के अहम फैसले इसी की ठंडी छांव तले हुआ करते थे। शमशीर लाला अपने मखसूस वक़ार के साथ बैठे थे, जिनके गिर्द जिरगे के मोतबर बुजुर्गों का हल्का था। सामने वो दो ख़ानदान मौजूद थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना था। हर चेहरे पर इज़्तिराब और उम्मीद के साए लरस रहे थे। फ़िज़ा में हब्स की हल्की सी तपिश थी, मगर खुले मैदान की ताजगी इसका जोर तोड़ रही थी। काशिफ ने करीब पहुंचकर एहतरामन सर झुकाया और खामोशी से एक जानिब बैठ गया। ये सलाम किसी रस्मी मसलहत का नहीं बल्कि शमशीर लाला की मुनसिफाना हैबत और इसके अदल का एतराफ़ था। शमशीर लाला ने नजरें उठाकर खामोशी से सलाम का जवाब दिया और दोबारा अपनी तवज्जो जिरगे की कार्रवाई पर मरकूज कर ली। काशिफ इनके तेवर देखकर समझ गया कि आज फिर मामला किसी जन खातून की इज्जत का है और यहाँ फैसला सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि गैरत के कड़े असूलों पर होना था। तो मोहम्मद बख्श, तुम्हें गुमान है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी बरती जा रही है? शमशीर लाला की गंभीर आवाज़ पर सुकून फ़िज़ा को चीरती हुई निकली। नहीं लाला, मेरी ये मजाल कहाँ। मैं तो बस इतनी इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरी बेटी, मासूम बेटी को इस गुनाह की सज़ा न दी जाए जो इसने किया ही नहीं। मोहम्मद बख्श ने नज़रें झुकाए निहायत आजिज़ी से कहा। वो कोई आम आदमी न था, पड़ोसी गांव का मशर सरबराह था, जिसके एक इशारे पर पूरा गांव सरधड़ की बाजी लगा देता। मगर इस वक्त वो शमशीर लाला के मुनसिफाना रूप के सामने बेबस था। यहाँ सब जानते थे कि लाला की इज्जत ज़बरदस्ती नहीं, इनके बेदाग किरदार की वजह से की जाती है। मोहम्मद बख्श, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। शमशीर लाला की आंखें जलाल से सुर्ख हो रही थी। अगर तुम्हारी बेटी को उसके भाई के गुनाह से बरी कर दिया जाए तो गफूर की बेटी की पामाल हुई इज्जत का मदावा कौन करेगा? तुम्हारे बेटे ने जो स्याहकारी की है, इसके बाद इस लड़की के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है? लाला, मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने जो हरकत की वो नाकाबिल माफ़ी है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि इससे बहुत बड़ी ख़ता हो गई है। मोहम्मद बख्श की आवाज़ में नदामत और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। मैं इसके गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। आप जितना चाहें तावान मुकर्रर कर दें। मैं रुपया, पैसा और माल दौलत आपके कदमों में ढेर करने को तैयार हूँ, मगर वास्ता है आपको, मेरी मासूम बेटी को इस आग में न छौंके, इस पर यह जुल्म ना करें। मोहम्मद बख्श अपनी तमाम तर अना पसे पुश डालकर अपनी बात पर बसित था। वाह मोहम्मद बख्श वाह, तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की हुर्मत की फ़िक्र है। क्या गफूर की बेटी की कोई इज्जत नहीं? शमशीर लाला का लहजा तमस्खुर और जलाल का आमेज़ा था। क्या इस बदनसीब बाप को अपने लख्त जिगर की बर्बादी का दुख नहीं होगा, महज इसलिए कि वो गरीब है और तुम दौलत के नशे में चूर हो? तुम चाहते हो कि दौलत के बलबूते पर एक महबूब बाप की आवाज़ दबा दो? मोहम्मद बख्श, याद रखना, दुनिया का तमाम सोना चांदी मिलकर भी किसी बेटी की लुटी हुई रिदाए असमत वापस नहीं ला सकते। वो एक पल को रुके, इनकी सख्त निगाहों ने पूरे जिरगे पर सख्त तारी कर दिया था। तुम्हारे बेटे ने कोई भूल नहीं की, बल्कि घिनौना गुनाह किया है। अगर तुम इससे सज़ा से बचाना चाहते हो तो तुम्हें जिरगे का ये फैसला सर झुकाकर मानना होगा, वरना याद रखना, तुम्हारा बेटा ज़मीन के जिस अकबी बिल में भी छुपा हो, इसे मैं खुद खींचकर बाहर निकालूंगा। इनकी आवाज़ की गूंज की फ़िज़ा में लरस रही थी। इज्जत अमीर की हो या गरीब की बराबर होती है। अगर तुम्हारी बेटी बेकसूर है तो गफूर की बेटी का क्या गुनाह था? इसे अगवा किया गया, महीना भर दरबदर रखा गया और फिर एक कटी हुई पतंग की तरह इसके बाप की दहलीज पर फेंक दिया गया। ये पूरा इलाका इस स्याहकारी का गवाह है और तुम तवक्को रखते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मेरा जवाब इनकार है और ये अतल है। काशिफ के लिए सीने में भी दिल बुरी तरह से चोट की थी, मगर इसने लब सी लिए। वो खुद भी तो अपनी बेटी की तकदीर का सवाल लिए यहाँ आया था। इसने लरसते हाथों से कोट की जेब से टिश्यू निकाला और माथे पर उभरने वाले पसीने की नन्ही बूंदों को साफ किया। जिरगे में इस वक्त किसी की नज़रें इस पर नहीं थी, सबकी समातें और निगाहें शमशीर लाला के लबों पर थी। मैदान के एक रुख पर मोहम्मद बख्श अपने मुसल्ला भाइयों के झुरमट में बैठा था, जबकि दूसरी जानिब गफूर
ایک نحیف اور معمولی کسان اپنی بیٹی کے لٹے ہوئے مان کی امید لیے کھڑا تھا۔ کچھ روز قبل محمد بخش کے مغرور بیٹے نے غفور کی بیٹی کو اغوا کیا اور پھر ایک ماہ بعد اسے واپس بھیج دیا۔ اب غفور اپنی بیٹی کی پامال ہوتی زندگی کے لیے شمشیر لالہ کے انصاف کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں ایک طرف دولت کا روپ تھا اور دوسری طرف ایک باپ کی بے بسی۔ لالا، میری بیٹی بہت لاڈلی ہے۔ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد خدا نے اس کی صورت دکھائی تھی۔ محمد بخش کی آواز میں باپ کی تڑپ اور ضد دونوں شامل تھے۔ آپ جو سزا چاہیں دیں، میں بخوشی قبول کروں گا، مگر خدا را اپنی بیٹی کو غفور کے گھر کی بہو بنانے کا نہ کہیں۔ نہ ہماری برادری ایک ہے اور نہ ہمارا رتبہ ان لوگوں سے ملتا ہے۔ میں ان سے ان کی دہلیز پر نہیں دیکھ سکتا۔ مگر محمد بخش اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اگرچہ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی، لیکن لہجے میں برادری کا وہ غرور صاف چھلک رہا تھا جو اسے غریب کسان کے سامنے جھکنے نہیں دے رہا تھا۔ شمشیر لالہ نے آہستگی سے اپنی پشت سیدھی کی۔ ان کا سفید کرتا، گہرے رنگ کی واسکٹ اور کندھے پر رکھا صاف رومال ان کی شخصیت کو مزید معتبر بنا رہا تھا۔ گھنی داڑھی اور ماتھے پر ابھری لکیریں برسوں کے تجربے اور دانائی کی گواہی دے رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تیکھا غصہ تھا، مگر لہجے میں غضب کا ضبط۔ محمد بخش، تم اپنی لاڈلی بیٹی کی بات کرتے ہو؟ تم اس مجبور باپ کا تڑپتا ہوا دل کیوں نہیں نظر آتا؟ کیا اس نے اپنی بیٹی کو لاڈ سے نہیں پالا تھا؟ لالا کی آواز میں غرقت کی بڑھی۔ آج تمہیں برادری اور رتبہ یاد آ رہا ہے؟ جب تمہارے بیٹے نے اس غریب کی ردائے عظمت پر ہاتھ ڈالا، تب نہ برادری آڑے آئی تھی اور نہ تمہارا رتبہ۔ اور مت بھولو کہ یہ جرگہ امیروں کی ترازو میں تول کر فیصلے نہیں کرتا۔ یہاں صرف حق اور سچ کی حکمرانی ہے۔ اگر تمہاری بیٹی معصوم ہے تو غفور کی بیٹی بھی پاک دامن تھی۔ معصوم کی پامال ہوتی عزت کا حساب تو اب دینا ہی ہوگا۔ شمشیر لالہ نے اپنی چھڑی پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ اس کی گونج پورے میدان میں سنائی تھی اور ایک گہرا سکتہ چھا گیا۔ ہر شخص جان گیا تھا کہ اب لالا کے فیصلے کے سامنے کوئی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی۔ معافی چاہتا ہوں لالا، میں آپ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہوں، مگر ان کمینوں کی چوکھٹ پر اپنی بیٹی نہیں بھیج سکتا۔ اسے ایک باپ کی مجبوری سمجھیں یاسر، مگر ہماری اتنی اوقات نہیں کہ آپ کے فیصلے کی روگردانی کریں۔ محمد بخش ہچکچاتے ہوئے مگر اپنی انا پر ڈٹے ہوئے انداز میں بول کر دوبارہ نظریں جھکا گیا تھا۔ شمشیر لالہ کی غصے سے سرخ آنکھیں محمد بخش کے چہرے پر گڑی تھی اور پورے جرگے پر موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ اگر واقعی اتنی اوقات نہیں، پھر انکار کرنے کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ شمشیر لالہ کے لہجے میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، مگر الفاظ کسی دار خنجر کی طرح کاٹدار اور باوقار تھے۔ اور اگر تمہیں سودا منظور نہیں ہے کہ غفور کی بیٹی تمہاری بہو بنے اور بدلے میں تمہاری بیٹی ان کی دہلیز کی زینت بنے، تو پھر دوسرا راستہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ اپنے گناہ گار بیٹے کو فوراً یہاں طلب کرو اور بھرے جرگے میں اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دو۔ جو دوسروں کی بیٹیاں اغوا کر کے ان کی ردائے عظمت تار تار کرتے ہیں، ان کے لیے قدرت کا یہی قانون ہے اور یہی سزا ہے۔ لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد بخش کا دل جیسے سینے میں لرز کر رہ گیا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اپنے ہی جگر گوشے پر یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز جذبات کی شدت اور موت کے خوف سے بوجھل ہو کر لرزنے لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی صاف بتا رہی تھی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسی کڑی شرط نہ تھی۔ محمد بخش کے ساتھ بیٹھے اس کے بھائیوں کے چہرے بھی لٹک گئے تھے، مگر شمشیر لالہ کی ہیبت کے سامنے کسی کو انکار کی جرات نہ تھی۔ کیوں؟ کیا یہ راستہ بھی تمہیں منظور نہیں؟ لالا کی آواز میں برف جیسی سردی تھی اور پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کیا درندوں کو کھلا چھوڑ دوں تاکہ کل کوئی اور بدقسمت ہو کر معصوم بیٹیوں کی عزت اچھالے اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہ ہو؟ انہوں نے عقابی نظروں سے محمد بخش کی جانب دیکھا۔ 24 گھنٹے کا وقت ہے تمہارے پاس محمد بخش، جاؤ اور فیصلہ کر لو۔ تم ان دو راستوں میں سے جس کا بھی انتخاب کرو گے، جرگے کو وہی قبول ہوگا۔ شمشیر لالہ کی آواز ایک بار پھر پورے میدان میں گونجی۔ میں مزید کسی بحث کا روادار نہیں، آج کا جرگہ برخاست کیا جاتا ہے۔ سناٹا ٹوٹا اور لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنے ٹھکانوں کی طرف چل دیے۔ غفور کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک موہم سی امید لہرائی تھی کہ شاید اب اسے انصاف مل جائے۔ دوسری جانب محمد بخش کا چہرہ کسی بجھی ہوئی راکھ کی مانند تھا۔ اس کے لیے ایک طرف آگ کا دریا تھا تو دوسری طرف تپتا ہوا صحرا، مگر فیصلہ تو اسے کرنا ہی تھا۔ رفتہ رفتہ جرگہ گاہ خالی ہونے لگی، بس چند معتبر بزرگ اور مخصوص لوگ ہی باقی رہ گئے تھے، مگر کاشف اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ شمشیر لالہ کی عقابی نظریں
इस पर जम गई थी। आओ काशिफ खान, कहो कैसे आना हुआ। लाला के लहजे में अब वो जलाल नहीं था मगर रूप बरकरार था। कुछ नहीं लाला, बस आपकी खिदमत में हाजिरी देने चला आया। काशिफ धीमे कदमों से उठा और इनके करीब जाकर मुअद्दब बैठ गया। इसके सीने में जो तूफान मचा था इसे इसने एक के पल में मनोमट्टी तले दबा दिया था। जिरगे की संगीन कार्रवाई और लाला के आखिरी फैसले देखकर इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो जान चुका था कि शमशीर लाला के उसूल की मीज़ान में जज्बों और रिश्तों की कोई वक़्त नहीं, वहाँ सिर्फ हक बोलता है। जो सवाल वो ज़ुबान पर लाना चाहता था इसका जवाब इसे मोहम्मद बख्श के अंजाम में मिल चुका था। अब वो सिर्फ इधर उधर की रस्मी बातें करके वक्त टालने लगा मगर इसके अंदर की बेचैनी इसकी आंखों से झलक रही थी। फजर की पुरसुकून और सहर अंगेज सातें थी जब फिजाओं में चार सौ गूंजती अजानों की सदाएं रूह की तारों को छेड़ रही थी। कायनात का जर्रा जर्रा अपने रब की हुजूर सुरखरो था। मगर इस पर पुरसुकून माहौल में भी एक दिल ऐसा था जिसमें दुखों का तूफान बरपा था। अबीरा जाए नमाज पर साकित बैठी, लेकिन इस ज़ाहिरी खामोशी के पीछे कर्ब की वो लहरें थी जो अब बेख्तियार बहते आंसुओं की सूरत के गुलाबी रुखसारों को भिगो रही थी। ये रात आर्यान के इस जहरीले लहजे की कड़वाहट का हासिल थी जिसने अबीरा के मान और एतबार के तमाम शीशे किरची किरची कर दिए थे। उसके सामने तो ज़ब्त की चट्टान बनी रही मगर अब अपने रब के हुजूर वो किसी मासूम बच्चे की तरह टूटकर बिखर रही थी। इसकी दबी दबी सिसकियों की लहरें कमरे के गहरे सुकूत को चीरती हुए बेड पर सोए हुए आर्यान की समाज से टकराई। वो हड़बड़ा कर उठा, नींद अभी आंखों की दहलीज पर ही थी जब लैंप की मध्यम और जर्द रोशनी में इसने अबीरा को जाए नमाज पर सजदा ज़ेर देखा। शायद इसे आर्यान के गुस्से का डर था या इसके आराम का ख्याल कि इसने मरकज़ी लाइट जलाने की जसारत न की, मगर इस नीम तारीकी में इसका लरसता हुआ वजूद आर्यान के ज़मीर पर मलामत के हथौड़े बरसा रहा था। आर्यान जैसे अपनी जगह मुजम्मद होकर रह गया था। वो बिस्तर से उतरा, बिखरे हुए बाल और रात वाला शिकन आलूद लिबास इसकी अपनी जहनी बेचैनी का पता दे रहे थे। वो किसी आहट के बगैर नंगे पाँव चलता इससे करीब फर्श पर ही बैठ गया था। अबीरा अपनी मनाजात और सिसकियों में इस कदर गुम थी कि इसे अपने पहलू में उभरते साए का एहसास तक न हो सका था जो खुद अपनी अज़ियत की आग में जल रहा था। तभी आर्यान ने निहायत नरमी और आहिस्ता से अबीरा के चेहरे पर जमे इसके भीगे हाथ हटाए। अल्लाह से मेरी शिकायत लगा रही हो? आर्यान का धीमा मगर नदामत के बोझ से बोझल लहजा समातों से टकराया तो अबीरा ने बुदक कर पीछे देखा। नम आंखों में हैरत और कर्ब का इम्तिजाज था। आप कब उठे? अबीरा के लहजे में अभी तक हिचकियाँ पेवस थी जो इसकी अज़ियत की गवाही दे रही थी। अभी, बस कुछ लम्हे पहले जब तुम रफ के हुजूर मेरे ख़िलाफ़ अपना मुकदमा लड़ रही थी। मैंने सोचा इससे पहले कि तुम्हारी ये सिसकियाँ अर्श इलाही को हिला दे और मैं कहीं का ना रहूँ, क्यों ना खुद ही अपनी ख़ता की माफ़ी मांग लूँ। आर्यान ने लबों पर एक फीकी और थकी हुई मुस्कुराहट सजाई। इसकी आंखों की गहराई में छुपा पछतावा इसके लफ्ज़ों की सच्चाई पर महर सब्त कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह आर्यान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबीरा ने तड़प कर अपनी नर्म व नाजुक हथेली के लबों पर रख दी जैसे वो इन मनहूस अल्फाज को मज़ीद सुनने की ताब न रखती हो। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इसके लहजे में खफगी के साथ साथ वही पुरानी जैसी तड़प और फिक्र झलक रही थी। वो फ़ौरन जाए नमाज से उठी और इसे करीने से तह करने लगी, गोया अपनी नम आंखों और लरसते हाथों को आर्यान की गहरी नज़रों के हिसार से बचाना चाहती हो। ज़ाहिर है अबीरा, जब अपनी बीवी का दिल तोड़कर इसे मुसल्ले पर हिचकियों के सहारे छोड़ दूंगा तो खौफ तो आएगा ना। आर्यान ने इसका लरसता हुआ हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और इसे नरमी से बेड के किनारे बिठा दिया। अबीरा ने फ़ौरन अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। इसका दिल आर्यान के रवैये से अब भी लहूलुहान था, मगर वो थी जो इस शख्स के लिए बद्दुआ का सोच भी नहीं सकती थी, जिससे इसकी सांसों का रिश्ता जुड़ा था। कुछ बोलोगी नहीं? आर्यान ने कमाल ज़ब्त से काम लेते हुए इंतहाई नरमी से इसकी थोड़ी थाम कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। अबीरा की बोझल और झुकी हुई पलकों पर अभी भी एक आंसू लरस रहा था जो आर्यान की तपती नज़रों के तसादम से टूटकर इसके हाथ पर जा गिरा था। आर्यान की खामोशी मगर मतलाशी नज़रें इसके मासूम चेहरे पर रकम अज़ियत की तहरीर को पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नहीं, क्योंकि जो मैं कहूँगी वो आप सह नहीं पाएंगे और फिर रात की तरह मेरी तौहीन करके मुझे खामोशी से सो जाने का हुक्म दे देंगे। मैं अब दोबारा वो सब सहने की सकत नहीं रखती आर्यान। इसके लहजे में ऐसी शिकस्त खुर्दा सी थकन और बेबसी थी कि आर्यान का दिल दहल कर रह गया। बात मुकम्मल करती ही इसकी आंखों से एक और गर्म आंसू फिसल कर गाल की ढलवान पर ठहर गया। इस एक जुमले ने आर्यान को इसकी औकात दिखा दी थी कि वो अपनी अना की भेंट क्या
कुछ चढ़ा चुका है। इसका मतलब है मेरा शक सही था। तुम मसल्ले पर बैठकर मेरे खिलाफ गवाहियां दे रही थी, मेरे लिए बददुआएं ही समेट रही थी। आर्यान ने लरसते हुए पूरों से इसके गाल पर ठहरा वो आंसू अपनी हथेली में समेटा, जैसे वो कोई नादर व नायाब मोती हो। इसके लहजे में अब वो रात वाली खरखतगी और घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी कैफी थी जैसे कोई सिपाही अपने शिकस्त तस्लीम कर रहा हो। जानती हो अबीरा, तुम्हारे नासों का बोझ उठाने की ताब नहीं है मुझ में। कोई बदबख्ती होगी वो आर्यान जो अपने ही वजूद के हिस्से अपने ही शौहर के लिए बददुआएं करेगी। इसने अपनी थकी और शिकवा की नज़रें आर्यान के चेहरे पर गाड़ दी। इन नज़रों में जहाँ बेपनाह दुख और गहरी तलखी थी, वहीं एक ऐसी अज़ली वाबस्तगी भी झलकी थी जिसे वो चाह कर भी नहीं तोड़ सकती थी। और अगर शौहर ही अपनी ही शरीक हयात का मान और एतबार गिरची गिरची कर दे, तो इस बीवी को पूरा हक पहुँचता है कि वो अपने रब के हुजूर इसकी ज़्यादतियों का दफ्तर खोल दे। आर्यान ने बेख्तियार इसे अपने हिस्सार में भींच लिया, गोया वो इसके वजूद में लरसती सिसकियों और तड़पते कर्ब को खुद में जज्ब कर लेना चाहता हो। अब इसके लहजे में वो रात वाली जहरीली अना की रमक न थी, बल्कि एक ऐसे हारे हुए इंसान की इल्तिजा थी जिसकी पशिमानी अब लफ्ज़ों की मोहताज न रही थी। इसकी गिरफ्त में वो खामोशी एतराफ़ जुर्म था जो माफ़ी की किसी भी तहरीर दस्तावेज़ से ज़्यादा मोतबर और वज़नी होता है। अबीदा की बोझल पलकों पर आंसू अभी तक ठहरे हुए थे। वो हैरानी और दुख के मिले जुले जज्बात से इसका चेहरा तक रही थी, जैसे उसे पहली बार देख रही हो या उसके चेहरे के नकोश में छुपी हकीकत को खोजने की कोशिश कर रही हो। आर्यान की मध्यम आवाज़ ने इसकी खामोशी के तिलस्सुम को तोड़ा था। क्या देख रही हो अबीरा, क्या देख रही हो? कभी कभी आप मुझे बिल्कुल नहीं समझ आते आर्यान खान, आपकी शख्सियत इतनी दोहरी क्यों है? इसने रुक कर एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे अपने लहू में दौड़ती तलखी को बाहर निकालना चाहती हो। रात आपने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया, मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया, और अब सुबह होते ही आप ये चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं। आपका वो बदला हुआ लहजा, वो गुस्से से दहकती हुई आंखें, वो सब कुछ। वो यकदम तड़प कर अपनी जगह से उठी और जब्त के तमाम बंधन तोड़कर इसके सामने एक सवालिया निशान बनी खड़ी हो गई। आर्यान अब भी बेड पर साकित बैठा मलामत ज़दा नज़रों से इसे देख रहा था। मिस्टर आर्यान खान, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई बेजान खिलौना हूँ, या वो कठपुतली जिसकी डोरें आपके हाथ में हैं और जैसे आप चाहेंगे वैसे ही नाचती रहूँगी? मेरे पास बैठो अबीरा, सुकून से बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। आर्यान ने अपना हाथ बढ़ाकर इसे अपने करीब बिठाना चाहा, मगर अबीरा ने बिजली की सी तेज़ी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके लम्स में अब वो पहले जैसी अपनायत नहीं, बल्कि एक अजनबियत सी दर आई थी। नहीं, अब सुकून और आराम से बात करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बच्ची, क्योंकि मैं आपको समझने से कासिर हूँ, मैं नहीं जानती कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप आखिर करना क्या चाहते हैं, और सबसे बढ़कर ये हमारा मुस्तकबिल क्या है। और इसके सामने एक नाकाबिले अबूर चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी, जबकि आर्यान अब भी बेड पर साकत बैठा इसे किसी अनजानी उलझन से देख रहा था। आप खुद को और मुझे इस दौराहे पर मत लाएं। अब दो टोक फैसला करें कि आपका अगला कदम क्या होगा। अबीरा की झील जैसी आंखों में इस वक्त खौफ का कोई शुबा तक न था। इसके वजूद में बसा वो मान अगरचा गिरची गिरची होकर बिखर चुका था, मगर अब इसकी जगह एक ऐसी आहनी जिद ने ले ली थी जिसे आज हर कीमत पर हतमी फैसला चाहिए था। इसे देखकर अब साफ महसूस हो रहा था कि वो मज़ीद खामोश रहकर ख़ुद को मिटाने या किसी के इशारे पर नाचने के लिए तैयार नहीं है। अबीरा ज़िंदगी के फ़ैसले इसी तरह जज्बाती होकर नहीं किए जाते। आर्यान ने गहरी और सर सांस ली और बिस्तर से उठकर इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। इसने अपने दोनों हाथ ट्राउज़र की जेबों में डाल रखे थे, जो इसके अंदरूनी तनाव को छुपाने की एक नाकाम कोशिश थी। तो फिर फैसले कैसे होते हैं आर्यान खान? बिल्कुल वैसे जैसे आप कर रहे हैं। अबीरा के लरसते लबों पर एक जहरीली और तंजिया हंसी उभरी। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम आखिर मुझसे क्या सुनना चाहती हो? आर्यान का लहजा एक बार फिर इसे पुरानी सख्ती की तरफ लौटने लगा था। फैसला, उसने तड़क कर जवाब दिया। तो सुनो फैसला। फैसला तुम्हें रात को ही सुना चुका हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है, हर हाल में और हर सूरत में, चाहे तुम चाहो या न चाहो। आर्यान की आवाज़ में वही पुराना तहक्कुम लौट आया था। तो ठीक है, अब एक फैसला मेरा भी है, वो भी आप कान खोलकर सुन लें। मतलब? आर्यान ने भवें सुकेड़ कर इसे देखा। मतलब ये कि आप रोशानी के साथ खड़े हैं और मैं अपने घर वालों के साथ। जब तक आप मुझे अपनी ताकत के ज़ोर पर बांध कर रख सकते हैं, रख लीजिए, मगर एक बात याद रखिएगा, जैसे ही मुझे ज़रा सा भी मौका मिला मैं इनका ही इंतखाब करूँगी।
وہ ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنا حتمی فیصلہ سنا رہی تھی۔ اس کا یہ باغی اور بے خوف انداز آریان کے لیے بالکل نیا اور غیر متوقع تھا۔ ابیرہ کی نظروں میں موجود اس للکار نے ایک لمحے کو آریان خان جیسے مغرور انسان کو بھی ساکت و جامد کر دیا تھا۔ باغی مت بنو ابیرہ، تمہارا یہ بدلا ہوا لب و لہجہ اور بے جا سرکشی تمہارے ہی لیے زہر قاتل ثابت ہوگی۔ آریان نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے اپنی دہکتی اور سخت نظروں کے حصار میں لیا۔ اس کے لہجے میں چھپی تنبیہ کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ جتنا نقصان ہونا تھا آریان خان وہ تو ہو چکا، اب اس سے زیادہ مٹنے کو باقی بچا کیا ہے؟ اس نے سپاٹ اور بنجر لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں جمی برف آریان کے غصے کی تپش کو مات دے رہی تھی۔ اب اسے کسی بھی مصلحت یا خوف کی پرواہ نہ تھی۔ آخر کن ماں باپ کی دہائی دے رہی ہو تم ابیرہ؟ اس ماں باپ کی جو تمہارا سگا باپ ہے ہی نہیں۔ آریان نے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور بپھر کر ایک دم آگے بڑھا۔ اس کے نازک جبڑے کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی آواز میں غیظ و غضب کا تلاطم تھا۔ بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی تھی۔ بہت خوب، اب ہاتھ اٹھائیے مجھ پر، ماریں تھپڑ مجھے۔ ابیرہ کی آنکھوں سے وہ رکے ہوئے آنسو دوبارہ سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ اس کے لہجے میں موجود کرب آریان کے سینے میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوا۔ آریان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، جیسے کسی نے اسے دہکتے انگارے پر ہاتھ رکھنے کو کہہ دیا ہو۔ وہ ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر کبھی انسان حالات اور اپنے ہی اندر جاری جذبات کی کشمکش میں یوں الجھ جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان ہر حد پار کر جاتا ہے۔ اس وقت آریان خان کی حالت بھی کسی زخمی خوردہ شیر کی طرح تھی۔ اور کیا کہا آپ نے؟ وہ میرے بابا نہیں ہیں؟ جب یہ الفاظ اس کے لرزتے لبوں سے ادا ہوئے تو لہجے میں ضبط کی کرچیاں واضح تھی۔ تو یہ بات آپ اپنے دل کو سمجھائیں آریان خان، کیونکہ میرا دل اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میرے بابا ہیں۔ ان کی محبت اتنی معتبر اور خالص تھی کہ میں کیسے مان لوں کہ میری رگوں میں ان کا خون نہیں دوڑ رہا؟ شدت گریہ سے ابیرہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ آریان کے شفاق اور سنگ دلانہ رویے کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ آج وہ کرچی کرچی ہو کر بکھر چکی تھی۔ اس وقت کوئی بیوی یا محبوبہ نہیں، صرف ایک تڑپتی ہوئی بیٹی بن کر سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لہراتی بغاوت دیکھ کر آریان کا پارا مزید ہائی ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابیرہ لمحہ بلمحہ اس کی دسترس سے دور نکل رہی ہے، اور وہ اسے خود سے جدا ہونے کی اجازت کیسے دے سکتا تھا؟ اس کی جدائی کا تصور ہی آریان کے وجود میں تلاطم برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ تمہیں ان کی محبت تو نظر آتی ہے ابیرہ، مگر میری نہیں۔ آریان کی بظاہر سنگدل نظروں کے پیچھے اس کی اپنی تڑپتی محبت کی عکاسی تھی۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے مزید قریب ہوا تو ابیرہ ایک دم اپنے قدم پیچھے کرتے ہوئے بولی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا اصل روپ کون سا ہے۔ ایک پل میں آگ بن جاتے ہیں اور دوسرے ہی پل میں پانی، نفسیاتی لگتے ہیں آپ مجھے۔ غصے میں وہ سب بول گئی جو اسے شاید نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آریان کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا غصہ ایک دم تھم سا گیا، مگر آنکھوں میں پیدا ہونے والی لہر پچھلی بے چینی سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی اتنی گہری تھی کہ ابیرہ کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ پاگل بول رہی ہوں مجھے؟ آریان کی آواز بہت دھیمی تھی، اتنی دھیمی کہ جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ اس کی نظریں ابیرہ کے چہرے کے ایک ایک نقش پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کے الفاظ کی گہرائی ناپ رہا ہو۔ میں پاگل ہوں ابیرہ؟ وہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک تلخ طنز تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس بار اس کی چال میں وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جو ابیرہ کو اندر تک لرزا گئی۔ تم نے ٹھیک کہا، میں شاید واقعی نفسیاتی ہو چکا ہوں، کیونکہ ایک عام انسان اس عورت سے اتنی شدت سے محبت نہیں کر سکتا جو اس کی ہر بات کو نفرت سے ٹھکرا دے۔ وہ اس کے سامنے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ تھا۔ پلیز پلیز مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ کے اس طرح سے انداز سے ڈر لگتا ہے۔ بس کر دیں، اب کیوں میرے صبر کا امتحان لیتے ہیں؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر آریان نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اگر تم مجھ سے ڈرتی ہو تو ڈر ہی صحیح میرا ہاتھ تھام لیتی، مگر تم اتنی کمزور نہیں ہو جتنا خود کو دکھاتی ہو۔ اس نے ابیرہ کے کلائی کو اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا کہ اسے اپنی جگہ سے ہلنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا ابیرہ، تم نے ابھی تک میری ضد نہیں دیکھی، اور تم میری ضد ہو۔
اب انجام چاہے کچھ بھی ہو میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تو میں دور جانا بھی نہیں چاہتی۔ عبیرہ نے تڑپ کر جواب دیا، آپ کیوں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر لیتے کہ جتنا غلط روشانی نے آپ کو دکھایا وہ حقیقت نہیں ہے؟ اپنی آنکھوں سے پٹی کھولیں اور اس وقت کو یاد کریں جب اس نے میرے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا، مجھے مرنے کے لیے تڑپتا چھوڑ دیا۔ اتنا زہریلا سوچنے والی عورت معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ جو ہوا میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، اسے روتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ آریان کی آواز میں تھکن اور دکھ کی آمیزش تھی۔ اور جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ میں اس سے دور ہو چکا ہوں۔ تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے یہی سزا رکھو گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چھوڑ دو ان کا پیچھا، اب تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ جو ہوا میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، اسے روتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ آریان کی آواز میں تھکن اور دکھ کی آمیزش تھی۔ اور جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ میں اس سے دور ہو چکا ہوں۔ تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے یہی سزا رکھو گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چھوڑو ان کا پیچھا، اب تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں اور کوئی نہیں۔ تو ٹھیک ہے پھر، آپ بھی اپنی بہن کے لیے تڑپنا چھوڑ دیں۔ عبیرہ نے ہمت جمع کر کے اپنے اسے چیلنج کیا، میرے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، میں ہار مان لیتی ہوں۔ تم مجھ سے مقابلہ کرو گی؟ آریان کی آنکھوں میں غصے کی چمک لوٹ آئی۔ یہ میرا حق ہے، اس میں مقابلے کی بات نہیں ہے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نور کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بپھر کر چلایا، تو میرا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ عبیرہ نے فوراً جواب دیا، تمہارا باپ ایک گھٹیا انسان ہے جس نے شٹ اپ آریان، عبیرہ نے چلا کر اس کی بات کاٹی۔ بس بہت ہو گیا، اس کے بعد ایک لفظ بھی مت کہنا، جتنا کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ اگر میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیا کرو گی؟ آریان نے چیلنج بھرے انداز میں اس کے مزید قریب ہو کر پوچھا۔ اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اس نے لرزتے لہجے نے فضا میں ایک خوفناک خاموشی طاری کر دی تھی۔ فجر کی روح پرور اذانیں فضاؤں میں گونج کر خاموش ہو چکی تھی۔ سجدوں کی تڑپ اور دعاؤں کا وقت گزر چکا تھا، اور اب مشرق سے پھوٹتی سفیدی بتلا رہی تھی کہ دن اب پوری آب و تاب کے ساتھ چڑھنے کو ہے۔ کائنات کی اس پرسکون گھڑی میں عبیرہ کے وجود کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ عبیرہ کا کلیجہ اس کے لہجے کی تپش سے لرزا اٹھا تھا۔ تھر تھراہٹ اس کے پور میں محسوس کی جا سکتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی غصہ اور بغاوت کی آگ دہک رہی تھی جو کسی طور بجھنے کو نہ تھی۔ اس نے بے رحمی سے عبیرہ کے گرد حصار باندھتے ہوئے اسے تنبیہ کی، دیکھو ایسی غلطی مت کرنا، تم تو اپنی انا کی خاطر مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی جاؤ گی، مگر یاد رکھنا اس کے بعد میں انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا جن کے لیے تم یہ سب کرنے کا سوچ رہی ہو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی صفاقی تھی کہ فجر کی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے سامنے بے سر ہو گئی۔ وہ عبیرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا، تم نے ابھی میری ضد دیکھی ہی کہاں ہے؟ میں اپنی ضد کی خاطر اس پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں، اس وقت تم میری وہی ضد ہو۔ اس کے الفاظ کسی تپتے ہوئے پگھلے سیسے کی مانند فضا میں زہر گھل رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا تھم سی گئی ہو، اور نہ ہوا کی سرسراہٹ تھی نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، بس ایک دم گھٹتا ہوا سکوت تھا جو ہر شے پر طاری ہو چکا تھا۔ سفید زہر کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی سنگ مرمر کے بت کی طرح سخت اور بے لچک لگ رہا تھا۔ عبیرہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے گرد آکسیجن کم پڑ گئی ہو، وقت کی گردش رک گئی تھی اور کائنات کی ساری وحشت اس ایک لمحے میں سمٹ آئی تھی۔ ایزل کو اپنے مائکے آنے 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت بیت چکا تھا، مگر آریان اور اس کی باتوں کا سلسلہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اور آج جی بھر کر اپنے بھائی سے شکایتیں کر رہی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ آریان جو کبھی ایزل کی ہر بات پر اس سے الجھ پڑتا تھا، آج نہایت خاموشی اور محبت سے اس کی ہر تلخ و شیریں بات سہ رہا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان نوک جھوک تو ہمیشہ سے زندگی کا حصہ رہی تھی، مگر آج آریان کا بدلا ہوا رویہ ایزل کو بھی ایک پل کے لیے حیران کر گیا تھا۔ آریان کی باتوں میں وہ اس قدر کھوئی کہ وہ مقصد ہی بھول گئی جس کے لیے وہ تڑپتی ہوئی یہاں آئی تھی، یعنی نور۔ جب اسے اپنی ماں کے ذریعے یہ معلوم ہوا تھا کہ آریان کی ایک سنگین غلطی کا تاوان نور کو بھرنا پڑا ہے، وہ اسے شمشیر لالا کے حکم پر رخصت کر دیا گیا تھا، تو ایزل کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بے چین تھی، تو دوسری طرف نور کے دکھ نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نور اس کی سگی بہن ہے، جس کا وجود شرافت اور معصومیت کا پیکر تھا۔ یوں تو ایزل اور نور کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، مگر ایزل ہمیشہ اسے خود سے
میں بہت چھوٹا اور نازک خیال کرتی تھی۔ کہاں ایزل، جو خود ایک پتاخہ اور منہ پھٹ لڑکی تھی، اور کہاں نور، جو دبی دبی سی رہنے والی ایک سہمی ہوئی کلی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان عمر کا فرق اتنا معمولی ہے۔ ابھی ایزل نے اپنی زندگی کچھ سال ہی مکمل کیے تھے جب نور کی آمد ہوئی، مگر اس کی حد سے بڑی ہوئی معصومیت کی بنا پر ایزل ہمیشہ کے لیے ایک ڈھال بنی رہتی۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا تھا۔ دادا جان کی وفات کے بعد سونیا کا اپنے مائکے آنا جانا بڑھ گیا تھا، اور افضل خان کی فیملی بھی اکثر و بیشتر سونیا کے ہاں چکر لگاتی رہتی۔ نور اکثر اپنے بھائیوں سے ملنے آتی اور ایزل کی تو ہر چھٹی اپنی اس چھوٹی بہن کے ساتھ ہی گزرتی تھی۔ ان سب کے برعکس آریان ذرا کم گو اور الگ تھلگ رہنے والا تھا۔ اس کا آنا جانا کم ضرور تھا، مگر وہ اپنی بہن سے غافل کبھی نہیں رہا تھا۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی نہ تھی کہ نور اسی گھر کی بیٹی ہے، اور شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نور پر بھی یہ بھید کھل چکا تھا کہ پھپھو کی گود سونی ہونے کے سبب اسے بچپن میں ہی ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، مگر اسے پالنے والے ماں باپ نے اتنی بے پناہ محبت دی تھی کہ اسے کبھی اس بات کا ملال ہی نہ ہوا کہ اسے سگے والدین سے کیوں دور کیا گیا۔ بچپن کی وہی قربت تھی جسے فاصلوں کے باوجود سب کے دلوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیسا سحر تھا کہ آریان سے باتوں میں ایزل ایسی مہو ہوئی کہ اس کے ذہن سے وہ نور ہی نکل گئی جس کے لیے وہ تڑپتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ یہ ساری بات اس نے یارم سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ چلو اب اگر تمہارے گلے شکوے تمام ہو گئے ہوں تو ذرا اپنے ہونے والے مجاز خدا کی تصویر تو دکھاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہماری عزتی بہن کو کون سا نمونہ پسند آیا ہے۔ آریان نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ میں نے خود سے پسند نہیں کیا، بابا کا انتخاب ہے وہ، ایزل نے فوراً جواب دیا، مگر نہ جانے کیوں آریان کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے پہلی بار حجاب سا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی اپنی نظروں نے بھی یارم خان کو پہلی ہی ملاقات میں منتخب کر لیا تھا۔ شرم و حیا جیسے فیچرز ایزل کی شخصیت میں ذرا کم ہی تھے، مگر شاید رشتوں کا تقدس اور شادی کا بندھن اسے بدل رہا تھا۔ آریان تو اس بات سے بالکل بے خبر تھا، اس نے تو بس ہنسی مذاق میں بات کی تھی، مگر تیر بالکل نشانے پر جا لگا تھا۔ ایزل آریان سے مل کر خوشی سے نہال تھی۔ سچ ہے، اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائی کتنا ہی کیوں نہ جھگڑ لیں، مگر جب آشیانے سے پنچھی بچھڑتے ہیں تو وہی تکرار، وہی نوک جھوک زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ لگنے لگتی ہے۔ ساتھ رہتے ہوئے شاید قدر نہیں ہوتی، مگر بچھڑ جانے کے بعد گزرا ہوا ہر لمحہ ایک یاد بن کر دل کے قانون میں قید ہو جاتا ہے۔ آج ایزل اور آریان کے پاس بھی یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جسے وہ ایک ایک کر کے دہرا رہے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی آریان کے پاس بیٹھی باتوں کے انبار لگا رہی تھی، اور ان دونوں کی اس محفل میں سارم خان بھی برابر کا شریک تھا جو ان کے بچپن کی یادوں میں رنگ بھر رہا تھا۔ سارم کا بچپن اور ایزل اور آریان کے ساتھ کھیلتے کودتے گہرا گزرا تھا، اس لیے ان تینوں کے درمیان رشتہ محض رشتہ داری کا نہیں بلکہ گہری دوستی اور بے تکلفی کا تھا۔ سارم کو جب خبر ملی کہ ایزل آ رہی ہے تو اس نے ہوٹل جانے کا اپنا پروگرام منسوخ کر دیا تاکہ اس یادگار محفل کا حصہ بن سکے۔ دوسری طرف آریان، حالات کی سنگینی، اختلافات اور الجھنیں اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ایزل سے اس کے شوہر کے بارے میں تفصیل سے پوچھنا ہی بھول گیا تھا۔ پاکستان آ کر ایزل کی اچانک شادی کی خبر نے اس کے اندر غصے کی جو لہر پیدا کی تھی، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے سارم کو کئی گھنٹے تک منتیں کرنی پڑی تھی۔ تبھی کہیں جا کر نواب صاحب کا پارا کچھ نیچے آیا تھا۔ آریان کی شخصیت کا یہی ایک بڑا المیہ تھا کہ وہ غصے کی شدت میں اکثر اہم ترین نکات کو پس پش ڈال دیتا تھا۔ سچ ہی تو ہے کہ غصہ انسان کی عقل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور آریان خان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے لڑنے جھگڑنے میں قیمتی وقت کو ضائع کر دیا، مگر یہ بنیادی سوال پوچھنا بھول گیا کہ اس کی بہن کس کے نام کی گئی ہے، وہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے اور کیسا دکھتا ہے۔ اب جب ایزل اس کے سامنے بیٹھی تھی تو اسے اچانک اپنے بہنوئی کو دیکھنے کا خیال آیا۔ ایزل تو اپنے ہی دھن میں مگن موبائل کی اسکرین پر چہکتے ہوئے اپنے شوہر کی تصاویر دکھانے لگی، اور ساتھ ساتھ کمنٹری بھی کر رہی تھی کہ کون سی تصویر کس موقع پر لی گئی تھی۔ مگر دوسری طرف آریان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا، کبھی زرد تو کبھی غصے سے لال۔ وہ بھلا ڈی ایس پی یارم خان کی شکل کیسے بھول سکتا تھا؟ تصویر دیکھتے ہی آریان کے پورے وجود میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اس نے تن بدن میں لگی یہ آگ اسے اندر ہی اندر جلانے لگی اور نظریں انگارے برسانے لگے۔ ایزل جو اپنی خوشیوں میں کھوئی ہوئی تھی، بھائی کے چہرے پر ابھرتے ہوئے ان خطرناک تاثرات کو بھانپ نہ سکی۔
البتہ سارم اسے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ہنستے کھیلتے آریان کو اچانک یہ دورہ کیسے پڑ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سارم کچھ پوچھتا، آریان نے ایک وحشیانہ چھپٹ کے ساتھ ایزل کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ تمہیں پوری دنیا میں یہی ایک شخص ملا تھا شادی کرنے کے لیے؟ آریان کا دہاڑتا ہوا لہجہ کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا، جس کے پرخچے اڑ کر پورے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آریان بھائی؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایزل بھائی کے اس اچانک شدت بھرے رویے پر بری طرح سہم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں، وہ اتنا پاگل کہ اس جنون میں تمہاری اس گھٹیا شوہر کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ وہ خونہ شام درندوں سے ایزل کو گھورتے ہوئے دہاڑا۔ اس کی چیخ اتنی ہولناک تھی کہ افضل خان اور گلناز بیگم، جو ایزل سے ملنے کے بعد کچھ ہی دیر پہلے اپنے کمرے میں گئے تھے، بدحواس ہو کر اپنے کمروں سے نکلے اور دوڑتے ہوئے ایزل کے کمرے کی طرف لپکے۔ دوسری جانب آریان کے دہاڑنے اور غصے سے چنگھاڑنے کی گونج ابیرہ کے بند کمرے تک بھی جا پہنچی تھی۔ ابیرہ اور ایزل کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ آریان کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی نے ابیرہ کو ذہنی طور پر نڈھال کر دیا تھا، اسی لیے وہ تھکن اور اداسی کے بوجھ تلے دب کر سو گئی تھی۔ آریان اگرچہ اس سے بات کرنے کا خواہش مند تھا، پتہ نہیں کیوں وہ زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، مگر اس کی بوجھل پلکیں دیکھ کر اس نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ایزل کے پاس چلا آیا۔ وہ سب یادوں کی محفل سجائے ایزل کے کمرے میں بیٹھے تھے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، مگر آریان کے غصے کے اچانک طوفان نے گھر کے سکون کو تباہ کر دیا۔ گہری نیند کی آغوش میں ہونے کے باوجود ابیرہ کے کانوں سے وہ وحشتناک آواز ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، دل کی دھڑکنیں ترتیب ہو چکی تھی اور چہرے پر گھبراہٹ کے سائے تھے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلی اور قدم خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آواز بھلا کیسے نہ پہچانتی؟ یہ آریان کی آواز تھی، جسے وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی محض ایک آہٹ سے پہچان لینے کا ہنر جانتی تھی۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات لیے وہ جیسے ہی اس کمرے کے قریب پہنچی جہاں سب اکٹھے تھے، فضا میں پھیلی گھٹن نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ افضل خان اور گلناز بیگم پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور اب ابیرہ کی لرزتی ہوئی نظریں بھی اس منظر کا حصہ بننے کو تیار تھیں۔ کیا ہو گیا ہے آریان؟ کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ افضل خان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی گرجدار آواز میں پوچھا، مگر آریان کے کانوں میں جیسے کسی کی آواز پڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارے برسا رہی تھی اور وہ ایزل کو یوں گھور رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان لے لے گا۔ اس کا ضبط جواب دے چکا تھا، مجھے بتائیں، کیا پوری دنیا میں آپ کو ایزل کی شادی کے لیے کمینہ اور گھٹیا یارم خان ہی ملا تھا، یا آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی خاص دشمنی پال رکھی ہے؟ میری دونوں بہنوں کو میرے ہی دشمنوں کے حوالے کر دیا؟ آریان اپنے باپ کی طرف رخ کر کے چلایا تھا۔ مہینوں بعد آریان خان کا وہ اصل روپ سامنے آیا تھا جب وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس کا پورا وجود غصے کی شدت سے لرز رہا تھا اور یہ لرزہ اس بات کی علامت تھا کہ اب آریان خان کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں رہی تھی اور وہ ایک بپھرا ہوا شیر بن چکا تھا۔ ابیرہ، جو ابھی نیند کے خمار میں آنکھیں ملتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی، یارم خان کا نام سنتے ہی جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی اور سانسیں سینے میں اٹھک گئیں۔ یا اللہ، ابھی اور کتنی آزمائشیں باقی ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ کانپتے ہوئے سینے پر رکھا۔ اسے لگا جیسے ایک بار پھر اس کی زندگی کا سکون کسی بڑے طوفان کی نثر ہونے والا ہے، مگر ایزل، جو یارم کی محبت میں سرشار تھی، خاموش رہنے والی نہ تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی توہین برداشت نہ ہوئی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے میرے شوہر سے؟ آپ تو ان سے ملے تک نہیں، پھر آپ کو انہیں صحیح یا غلط کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور کیسی دشمنی، کیا بگاڑا ہے یارم نے آپ کا؟ ایزل کی آواز میں بغاوت اور محبت کی ملی جلی تڑپ تھی۔ اس کے لیے یارم صرف ایک نام نہیں بلکہ اس کی کائنات تھا، اور وہ اپنی کائنات پر اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ جاننا چاہتی ہو کہ میری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ آریان نے اپنی نگاہیں برف کی طرح ٹھنڈی کر کے ایزل کے چہرے پر گاڑ دی۔ اس کے لہجے میں وہ سکون تھا جو کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے فضا میں چھا جاتا تھا۔ ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا، جو آپ اس طرح آپے سے باہر ہو رہے ہیں؟ ایزل نے بھی پیچھے ہٹنے کی اسے انکار کر دیا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ آخر وہ بھی تو آریان خان کی ہی بہن تھی۔ خوف تو جیسے اس کی لغت میں تھا ہی نہیں۔
आर्यान ने एक लंबा सांस लिया और अचानक इसकी नज़र दरवाजे पर घिरी अबीरा पर पड़ी। इसने तेज़ी से बढ़कर अबीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे के ऐन वस्त में ले आया। अबीरा, जो हमेशा आर्यान के इस जारहाना रवैये से लरजा उठती थी, इस वक्त भी बुरी तरह घबरा रही थी। इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, जिन्हें वो बार बार अपनी हथेली से पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो तो पहले ही से यारम के नाम से खौफजदा थी और आर्यान की नफरत की गहराई इससे छुपी न थी। दूसरी जानिब अफजल खान और गुलनाज बेगम साकत और जामद खड़े अपनी ही सोचों में फंसे हुए थे। वो किसी तौर ये समझने से कासिर थे कि आखिर आर्यान को यारम खान से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है। यारम, जो अब इनका दामाद था और जिसके साथ उन्होंने अपनी बेटी की खुशियाँ वाबस्ता कर दी थी, आखिर वो आर्यान की नज़रों में इस कदर बुरा कैसे हो गया, जबकि दोनों की अभी तक वही मुलाकात नहीं हुई थी। वो चाहते थे कि आगे बढ़कर आर्यान का हाथ थामे, इससे सवाल करें, इसे समझाएं कि रिश्तों की डोर इतनी बेरहमी से नहीं तोड़ी जाती। मगर आर्यान का जलाल और इसका बिखरा हुआ लहजा देखकर इनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आर्यान इस वक्त किसी की सुनने के मूड में नहीं था। वह किसी सवाल का जवाब देने या किसी वजाहत को सुनने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसने अपने गिर्द गुस्से और नफरत की एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर ली थी जिसके पार झांकना भी नामुमकिन दिखाई दे रहा था। अफजल खान की खामोशी में एक बाप की बेबसी थी और गुलनाज की आंखों में अपनी बेटी के उजड़ते सुहाग का डर। मगर आर्यान खान का फैसला इन सब के जज्बों पर भारी पड़ रहा था। ईज़ल ने अबीरा को सर से पांव तक एक हकारत आमीज नज़र से देखा और तीखे लहजे में बोली, अच्छा तो ये है वो मोहतरमा जिसकी खातिर आप हम सबको छोड़कर सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले गए थे। ईज़ल ने अबीरा के वजूद को लफ्ज़ों के तीर से छलनी करने में कोई कसर न छोड़ी थी। बिल्कुल सही, दुरुस्त पहचाना तुमने। आर्यान ने अपने दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर अदा किया था। ये मेरी बीवी है और तुम्हारे इसी यारम खान ने मेरी बीवी से इश्क लड़ाने की जुर्रात की थी। अब समझें तुम कि मुझे यारम खान के नाम से भी नफरत क्यों है। कमरे में जैसे मौत जैसी खामोशी छा गई थी। आर्यान का इंकशाफ किसी गर्दन चमक वाले आसमान की तरह ईज़ल के सर पर गिरा था, जिसने पल भर में इसकी खुशियों के महल को हिला कर रख दिया था। झूठ है, झूठ, ये झूठ है। यारम ऐसा कभी नहीं कर सकता। ईज़ल की आवाज़ अचानक भारी हो गई। इसकी आंखें नम हुई और ज़ब्त के बायस आंसू हलक में ही अटक कर रह गए थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को इसने अपना बनाया, इस पर इतना संगीन इल्ज़ाम भी लग सकता है। इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं, इसका अपना सगा भाई है। मैं झूठ नहीं बोलता ईज़ल, और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। आर्यान ने सर्द लहजे में से टोका, तुम्हारे इस शौहर ने मेरी बीवी के साथ ताल्लुक़ बनाने की जुर्रात भी की और मेरे साथ खुद दुश्मनी का ऐलान भी किया। मेरी नज़र में ऐसे शख्स के लिए माफ़ी का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं। मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। कमरे में मौजूद बाकी अफराद साकित खड़े ये सब सुन रहे थे। सबकी आंखों में हैरत और सदमे के साए थे। ये खबर सबके लिए किसी एटम बम के धमाके से कम न थी। हर कोई भी ये समझने से कासिर था कि अमीरा और यारम के दरमियान भला ताल्लुक़ कैसे हो सकता है। आर्यान, बस करो, अब खामोश हो जाओ। सारम ने सूरत हाल की नज़ाकत भांपते हुए मुदाखलत की। ये बात करने का कोई तरीका नहीं है। आराम से बैठकर बात करो। हर बात पर यूं हाइपर होना ज़रूरी नहीं है। सारन में एक तरफ ईज़ल को सिसकते देख रहा था तो दूसरी तरफ अबीरा के चेहरे पर छाया खौफ भी इससे छुपा न था। वो इसके लिए दोनों ही बहन का रुतबा रखती थी। वो आर्यान का बेहतरीन दोस्त होने के नाते ये हकीकत जानता था कि आर्यान चाहे जितना भी गुस्से वाला सही, मगर वो झूठ नहीं बोलता। इसे एहसास हो गया था कि जिस तरह वो हाइपर हो रहा है, इस मामले की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसे बैठकर सुलझाना ही बेहतर है। मैं ना तो बैठकर बात कर सकता हूँ और ना ही मेरा लहजा अब नर्म हो सकता है। आर्यान का फैसला कुन अंदाज उभरा। मैं अब सिर्फ फैसला कर सकता हूँ और मेरा फैसला ये है कि ईज़ल अब इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी। वो इस शख्स से अपना रिश्ता आज और इसी वक्त ख़त्म करेगी। मैं अपने किसी भी घर वाले का रिश्ता इस शख्स के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्यान की दो टोक बातों ने ईज़ल को गहरे सदमे में धकेल दिया था। इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी, मगर ज़ुबान गंग हो चुकी थी। वो तो वो लड़की थी जिसे अपने जैसा लिबास या जेवर किसी और के पास देखना भी गवारा न था, जो हमेशा अपने ड्रेसेस को और गोल्ड ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करवाती थी ताकि दुनिया में इस जैसा दूसरा कोई ना हो। वही ईज़ल भला अपने शौहर की मोहब्बत में किसी और की शिरकत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसका दिल जो यारम की मोहब्बत से लबरेज था, आज कांच की तरह टूटकर चूर-चूर हो चुका था। इन टूटी हुई किरचियों ने इसके पूरे वजूद को लहू लहान कर दिया था।
اس کی انفرادیت پسندی نے اس کے دکھ کی شدت کو دو چند کر دیا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ وہ تپش بھی آ گئی تھی جو ابیرہ کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ ابیرہ جو پہلے ہی سر سے پاؤں تک لرز رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے کٹہرے میں کھڑی کر دی گئی تھی جہاں وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گنہگار ٹھہری۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، ٹھنڈے پسینے ماتھے پر نمودار ہو چکے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکلتی جا رہی ہے۔ آریان کی دہاڑ، ایزل کا روتا ہوا چہرہ اور وہ زہریلی نظریں، ابیرہ کا کمزور وجود، یہ سب جھیلنے کی سکت ہو رہا تھا۔ اور رہی صحیح کسر روشانی نے پوری کر دی، جس نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام نہایت مہارت سے کیا۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ واہ آریان واہ، یہ ہے تمہاری وہ نایاب پسند جو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ عشق فرما چکی ہے۔ وہ طنزیہ تالیاں بجاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ہر تالی ابیرہ کے وقار پر ایک ضرب تھی۔ روشانے، میری بیوی پر انگلی اٹھانے کی جرات مت کرنا۔ یہ مت بھولنا کہ آریان خان کی بیوی ہے اور میں اس کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ آریان کا لہجہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند تھا۔ اسے اب شدت سے احساس ہوا تھا کہ غصے میں یارم کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے نہ جانے انجانے میں ابیرہ کے دامن پر بھی چھینٹے گرا دیے ہیں۔ اچھا، کیا خوب اصول ہیں تمہارے آریان۔ روشانے نے زہریلی ہنسی بکھیر دی۔ ایزل کا شوہر مرد ہو کر گناہ گار ٹھہرا اور تمہاری بیوی عورت ہو کر عشق لڑانے کے بعد بھی پاک دامن۔ روشانے نے جو کل سے اپنی کرتوتوں کے باعث کمرے میں دکی بیٹھی تھی، اب میدان میں اتر آئی تھی۔ وہ آریان کا سامنا کرنے سے کتراتی ضرور تھی، مگر جب اس نے گھر میں تماشا لگتے دیکھا تو اس کی فطرت اسے چین سے بیٹھنے نہ دے سکی۔ اسے تو بس چلتی پر تیل ڈالنے کا موقع چاہیے تھا، اور ابیرہ تو ویسے بھی اس کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ روشانی میں کتنا بڑا بیوقوف تھا کہ زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتا رہا۔ آپ خود غلط ہو کر بھی مظلومیت کا لبادہ اوڑھے ہر رشتے میں آگ لگاتی رہیں، اور میں اتنا اندھا تھا کہ کبھی آپ کا اصل چہرہ دیکھ ہی نہ سکا۔ آریان نے پہلی بار نفرت بھرے لہجے میں روشانی کو اس کے اصل روپ کا آئینہ دکھایا۔ چلو، میں نے تو نقاب پہنا تھا، جھوٹا لیبل لگا رکھا تھا، مگر تمہاری یہ بیوی یہ تو سر عام سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ روشانی نے اب تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے آریان، وہ شخص جو اپنے لیے بیرون ملک سے مہنگے ترین پرفیوم صرف اس لیے منگواتا تھا کہ اس جیسی خوشبو کسی دوسرے سے نہ آئے، وہ آج اپنی جھولی میں اس باسی پھول کو ڈال کر بیٹھا ہے جسے کوئی پہلے ہی مسل چکا ہے۔ روشانی کے یہ بے باک اور غلیظ الفاظ ابیرہ کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ ابیرہ جو اب تک خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہی تھی، روشانی کے ان زہریلے تیروں کے تاب نہ لا سکی۔ اس کی عزت نفس لہو لہان ہو چکی تھی۔ روشانی، میں، آریان کے لہجے میں ابھی انتقام کی تڑپ باقی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ روشانی کے زہریلے وار کا جواب دیتا، ابیرہ کا وجود کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لہرا کر فرش کی جانب گرنے لگا۔ اگر آریان بر وقت اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں نہ تھامتا تو وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ابیرہ، ابیرہ، آریان کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جیسے اس کی اپنی جان نکل رہی ہو۔ وہ ابیرہ کی اس حالت پر بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ اسے کسی شیر خوار بچے کی طرح اپنی گود میں سمیٹے وہ دیوانہ وار اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ سارم، ڈاکٹر کو فون کرو جلدی۔ آریان کی چیخ پورے قہر میں گونجی، مگر حیرت تو یہ تھی کہ گھر کے باقی افراد پتھر کے بت بنے کھڑے رہے۔ ابیرہ کے ہونے یا نہ ہونے سے شاید کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کی نظر میں وہ محض آریان کی زبردستی مسلط کی بیوی تھی۔ روشانی نے جس نے چند دن محبت کا ڈھونگ رچایا تھا، اس کے چہرے پر تو نفرت کی لہریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری جانب ایزل کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ آرم کے بارے میں جو کچھ اس نے سنا تھا وہ کسی زہریلے ناک کے ڈسنے سے کم نہ تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آریان جھوٹ نہیں بولتا، اور پھر ابیرہ کا یوں سچائی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جانا، یہ سب کڑیاں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یارم اور ابیرہ کے درمیان ضرور کوئی گہرا اور پر اسرار تعلق رہا ہے۔ ایزل بے ہوش تو نہ ہوئی، مگر اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں ایک ہی جگہ نظریں گاڑے بیٹھی تھی، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے کوچ کر گئی ہو۔ اس کی ماں اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ والدین کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے فکر اور خدشات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ روشانی نے دل ہی دل میں کچھ سوچا اور ایک فاتحانہ مگر حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی۔ روشانی نے ایک ایسی خودغرض عورت تھی جسے کسی کے دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی اچھائی صرف اس کے مفاد تک محدود تھی، اور جہاں مفاد ختم ہوتا
वहाँ इसकी इंसानियत भी दम तोड़ देती। आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे से वो तमाम नकाब उतर रहे थे जो इसने बरसों से पहन रखे थे। लेडी डॉक्टर खामोशी से अबीरा का मुआयना कर रही थी, जबकि आर्यान साकत खड़ा अपनी परेशानी जब्त करने की कोशिश में था। इसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें बार बार नमूदार होती, जिन्हें वो बेदिली से साफ करता और खुश्क लबों पर ज़बान फेरकर अपनी प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश करता। इसकी जान निकली जा रही थी। इसे रह रह कर वही मंजर याद आ रहा था जब अबीरा इसके हाथों में किसी बेचान गुड़िया की तरह झूल गई थी और इसका वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। आर्यान खान के लिए अबीरा क्या थी? शायद इसके पास वो अल्फाज ही नहीं थे जिनमें वो अपनी इस दीवानगी को बयान कर सकता। इस वक्त इसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो यारम खान के बारे में जो मर्जी कहता, जितने चाहे तीर बरसाता, मगर इसने अबीरा का हाथ पकड़कर इसे ईज़ल की जहरीली नज़रों के सामने क्यों खड़ा किया? वो कैसे अपनी जान को यूँ रुसवा कर सकता था? क्या इसका गुस्सा इसकी मोहब्बत से भी बड़ा हो गया था कि वो इसको भूल गया? ये ख्यालात किसी हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रहे थे। अपने रात वाले रवैये पर भी वो शर्मिंदा था। लेडी डॉक्टर निहायत इत्मीनान से अबीरा को चेक कर रही थी, जबकि आर्यान का सांस लेना दूभर हो रहा था। इसकी ज़िंदगी, इसकी ऑक्सीजन तो सामने बेड पर बेहोश पड़ी थी। इसे भला सांस कैसे आती? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर आर्यान खान, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए स्टेथोस्कोप हटाया। आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर के इन अल्फाज ने जैसे वक्त की रफ्तार रोक दी। आर्यान को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द अमल थे। इतनी बड़ी खुशी इसने तो ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी से इस मोड़ पर यह तोहफा देगी। शदीद गम और तनाव के दरमियान मिलने वाली इस अचानक खुशी ने इसे सकते में डाल दिया। वो फटी फटी साकत नज़रों से डॉक्टर को देख रहा था, जैसे इसे अपनी समात पर यकीन ना हो। मिस्टर आर्यान, यकीन कर लें, मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर इसकी हालत देखकर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। दोनों का ओहदा बढ़ने वाला है। बहुत जल्द आपके घर में नन्हे कदमों की चाप गूंजेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आर्यान के लबों पर एक लरसती हुई मुस्कुराहट आई, मगर जैसे ही इसकी नज़र बेड पर बेसुध पड़ी, अबीरा पर पड़ी, वो मुस्कुराहट धुएं की तरह उड़ गई। इसका पछतावा एक बार फिर इसके सामने आ खड़ा हुआ। मगर डॉक्टर, ये होश में क्यों नहीं आ रही? वो तड़प कर अबीरा के सरहाने जा बैठा। इसने लरसते हाथों से अबीरा के माथे को छुआ, जैसे वो खुद डॉक्टर बनकर इसकी ज़िंदगी की डोर थामना चाहता हो। इसकी आंखों में अब खुशी से ज़्यादा अपनी शरीक हयात की फ़िक्र नुमाया थी। नहीं मिस्टर आर्यान, ख़तरे की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने आर्यान के इस तरह को भांपते हुए इसे तसल्ली दी। बस इन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। अबीरा काफ़ी कमज़ोर है, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रह सके। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा इंशाल्लाह। आर्यान ने बेहोश पड़ी अबीरा के चेहरे पर मोहब्बत बाश नज़र डाली, जो इतनी बड़ी खुशी से बिल्कुल बेखबर ख्वाबों की वादी में थी। डॉक्टर, इन्हें होश कब तक आएगा? आर्यान की बेचैनी अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई थी। जल्दी ही आ जाएगा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इनका बीपी बहुत लो था, बस थोड़ी देर में होश संभाल लेंगी। मगर याद रखिएगा, इन्हें जहनी दबाव से दूर रखना है। पहली बार माँ बनने का एहसास लड़कियों में बहुत सी तब्दीली लाता है, जिन्हें वो अक्सर संभाल नहीं पाती। अबीरा की हसास तबीयत देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर ने पर्ची पर कुछ मल्टीविटामिन्स लिखे और आर्यान को थमाते हुए मुस्कुराकर वहाँ से रुखसत हो गई। अब कमरे में सिर्फ आर्यान और अबीरा थे। खामोशी में सिर्फ अबीरा की धीमी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मेरी जान, इतनी बड़ी खुशी दे दी और ख़ुद यहाँ आराम से सो रही हूँ। वो अबीरा के करीब झुकार सरगोशियाना अंदाज में इसे छेड़ा। जान, ऐसा थोड़ी होता है। उठो, होश में आओ ताकि हम इस खुशी को मिलकर मना सके। आर्यान ने निहायत अकीदत से अबीरा के माथे पर अपने लब रखे, जैसे इसकी रूह को अपनी मोहब्बत की तपिश से जगाना चाहता हो। इसी लम्हे सारम, जो अबीरा की फ़िक्र में तमाम आदाब भूल चुका था, तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आर्यान की कुर्बत देखकर सारम एक पल को शर्मिंदा सा हो गया। इसने दस्तक क्यों ना दी? मगर आर्यान के माथे पर बल तक न आए। शर्मो हया वाला फ़ीचर शायद कुदरत ने आर्यान की शख्सियत में शामिल नहीं किया था। सारम, जो डॉक्टर को बुलाकर सीधा ईज़ल की बिगड़ती हालत संभालने चला गया था, अब बेखबरी के आलम में कमरे में दाखिल हुआ था। इसे इल्म ही ना था कि अंदर खुशियों के दीप जल चुके हैं। सब ठीक तो है? डॉक्टर ने क्या कहा? सारम ने फ़िक्र से पूछा। डॉक्टर ने कहा है जनाब कि आप मामू बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ। आर्यान की आवाज़ में एक अनोखी खनक थी। वो मुस्कुराता हुआ उठा और हैरत ज़दा सारम के ऐन सामने जा खड़ा हुआ। मतलब? सारम की ज़ुबान जैसे लड़खड़ा गई। जनाब, मतलब साफ़ है कि आप मामू जान बनने वाले हैं। अबीरा को अपनी बहन मानते हैं ना? तो बस फिर हमारे बच्चे के मामू हुए ना आप।
مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنی خوشی کا جشن مناتے ہوئے آریان نے سارم کو بے ساختہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ ایک یار کی اپنے یار کے لیے ولہانہ محبت تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ میرے بھائی سارم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی یار کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ آخری یہ اس کے بہترین دوست کی زندگی کی سب سے بڑی اور پہلی خوشی تھی۔ پہلی اولاد ماں باپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، یہ احساس تو کائنات کے ہر دل میں دھڑکتا ہے۔ اب اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا آریان۔ سارم نے بیڈ پر پڑی ساکت عبیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی۔ اور دیکھو یار، غصے اور جوش میں ہوش مت کھویا کرو۔ سارم نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے ایک مخلص دوست کی طرح سمجھایا۔ خیال رکھوں گا۔ آریان کے لہجے میں عبیرہ کے لیے تو نرمی تھی، مگر تذکرہ بدلتے ہی آواز پھر سے پھرتیلی ہو گئی۔ میں اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بہت پیار کرتا ہوں اس سے، مگر اس ڈی ایس پی کو معاف نہیں کر سکتا۔ زہر لگتا ہے وہ شخص مجھے۔ محبت اور نفرت کا یہ عجیب سنگم آریان کے چہرے پر آیا تھا۔ ایک طرف آنے والی ننھی جان کی خوشی تھی اور دوسری طرف یارم خان کے نام سے اٹھنے والا وہی پرانا طوفان۔ پاگل ہو گئے ہو آریان، وہ تمہاری سگی بہن کا شوہر ہے۔ سارم نے سخت لہجے میں سے ٹوکا۔ تم نے شاید ایزل کی آنکھوں میں جھانکا ہی نہیں۔ وہ جنون کی حد تک اس شخص سے محبت کرتی ہے، کیوں اس کی ہستی بستی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ اگر ماضی میں کچھ ہوا بھی ہے تو وہیں اسے دفن کیوں نہیں کر دیتے؟ آریان کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ میں اپنی بہن کی جھولی دنیا بھر کی خوشیوں سے بھر دوں گا سارم، مگر اسے ڈی ایس پی کے پاس واپس نہیں جانے دوں گا۔ میں اسے یارم خان کے ساتھ رہنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں اس شخص کی شکل تک دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی بہن کے پہلو میں دیکھنا میرے لیے موت کے برابر ہے۔ اور سنو، دوبارہ اس موضوع پر مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرنا۔ آریان خان کا لہجہ برف کی طرح سرد اور دو ٹوک تھا۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور جتانے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، پھر یہ بات اپنی بہن کو سمجھا لینا، مگر یہ مت بھولنا کہ محبت انسان کو کتنا کمزور اور کتنا نڈر بنا دیتی ہے۔ مجھے شاید تمہیں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، ذرا اپنی حالت دیکھو۔ تم جو کبھی کسی کی تکلیف پر پگھلتے نہیں تھے، آج اسی طرح اسی لڑکی کے لیے تڑپ رہے ہو۔ جب عبیرہ بے ہوش ہوئی تھی، میں نے تمہاری وہ بے چینی دیکھی ہے، اس لیے کم از کم تم تو کسی کی محبت چھیننے کے بارے میں مت سوچو۔ آریان نے چڑھ کر سارم کی طرف دیکھا۔ سارم، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے دوست ہو۔ اس وقت میں تمہارے یہ طویل لیکچر سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ تم ابھی کے ابھی میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جا رہا ہوں۔ ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سارم نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ بچپن سے آج تک جب بھی تمہیں حق بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اسی لیے تم بار بار ٹھوکر کھاتے ہو، مگر تمہاری یہ انا اور اکڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں نے کہا نا، دفع ہو جاؤ۔ آریان دہاڑا۔ جا رہا ہوں، مگر میری بات پر غور ضرور کرنا۔ سارم اوکے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، مگر آریان کا فیصلہ اب بھی چٹان کی طرح اپنی جگہ اٹل تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یارم خان کو ایزل کی زندگی میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنی ضد میں قید کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگوں کو ہدا ماجد کی وائس کیسی لگ رہی ہے اور حیات ارتضیٰ کا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔